وعلیکم السلام بردر، میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ خالی برتن جو ہوتے ہیں وہ زیادہ کھٹکتے ہیں۔ جن کے واقعی آنریبل جج صاحبان کے ساتھ لائک یا ڈی جی ایف آئی اے، ڈی جی نیب، چیئرمین نیب یا ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کے ہیڈز کے ساتھ اگر ریلیشنز ہوتے ہیں یا سینسٹیو اداروں کے لوگوں کے ساتھ اگر جن کے کوئی ریلیشنز ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی یہ چیزیں پبلک کرتے ہی نہیں ہیں کہ جی فلاں فلاں جج صاحب کے گھر گئے تھے، وہاں یہ بات ہوئی، جج صاحب نے کہا اوے میں بس پھٹی توڑ دوں گا۔ وہ ڈی جی نیب کے پاس گئے تو اس نے یہ کہہ دیا، تو ڈی جی ایف آئی اے کے پاس گئے تو یہ ہو گیا، تو بس وہ نیب کے آئی او کے پاس گئے تو اس نے کہا جی میں تو اس کو الٹا لٹکا دوں گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں بیچارے، وہ جسے کہتے ہیں نا اللہ معافی دے، چھوٹی سوچ والے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اگر سپوز کہ کسی پولیس کے حوالدار سے ریلیشن ہو تو وہ لوگوں کو تڑیاں لگاتے ہیں کہ اس تھانے کا ایس ایچ او میرا یار ہے۔ تو اب دیکھیں جو بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، سن ہم بھی رہے ہیں نا کہ ججز کا نام لے کے دھمکایا جاتا ہے، پھر اداروں کے بارے میں اس طریقے سے بات کی جاتی ہے نا کہ جیسے وہ جگری یار نہیں بیٹھے ہوتے، لنگوٹیے یار انڈر فرینڈ جنہیں کہتے ہیں، جیسے ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے، اینج کر دیں گے تو اونج کر دیں گے تو فلاں کر دیں گے تو ٹیر کر دیں گے۔ خیر، تو بات وہی ہے کہ خالی برتن ہمیشہ کھڑکا کرتے ہیں، لیکن اب جتنی باتیں جسے کہتے ہیں وہ یوٹیوب چینلز گروپوں میں وائرل ہوئیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا عدلیہ سے، کیا ہمارے اداروں سے، کنسرنڈ جو ادارے ہیں کیا ان تک یہ باتیں نہیں پہنچی ہیں؟ اب ہوگا کیا؟ انہوں نے تو اپنی بڑکیاں ماری ہیں نا، لیکن بیچارے ٹربل میں کون آئیں گے؟ وہ جس جج صاحب کو بدنام کیا گیا کہ جی ہم ان کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں تو ہم یہ تو ہم وہ بیچارہ جو ہے وہ لیٹ سپوز میں کہتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کو ٹرانسفر ہی کر دیا جاتا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، از اٹ گڈ فار ہم؟ اس کو لمبی چھٹی پہ گھر بھیج دیا جاتا ہے، از اٹ گڈ فار ہم؟ وہ کیا نام ہے اس کا، کسی ادارے کے ہیڈ کو اگر اس کی ایکسپلینیشن کال ہو جاتی ہے کہ جی فلاں 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 آپ کے نام لے کے یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی چھوڑے نیچے آ جاتے ہیں نا، نیب کے آئی او کو ہی کال کر لیا جاتا ہے کہ ہاں جی بھائی جی بتائیں آپ کے ان کے ساتھ کیا ریلیشنز ہیں، آپ کیا اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہ ہو، یہ ساری کی ساری ٹیبل سٹوریز ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں نا نادان دوست، یہ نادان دوست ہیں بیچارے، بس وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کسی سے اگر ملاقات ان کی ہو گئی سر راہ یا کسی جگہ گئے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اداروں میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی احباب ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اتھارٹیز ہیں، ان کو کوئی بھی اپروچ کرتا ہے تو مجھے یہ بتائے، وہ پنجابی میں جسے کہتے ہیں انہوں نے پتر ہی دینا ہوتا ہے، بیٹا ہی دیتے ہیں وہ سب کو، ڈونٹ یو وری انشاءاللہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے۔ لیکن جب میٹر سب جوڈیشس ہوتا ہے یعنی کہ عدالت میں ہوتا ہے تو پھر سب کچھ جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ بائی دا کورٹ ہوتا ہے، ون تھنگ۔ نمبر ٹو، ڈیسائیڈڈ بائی دا کورٹ سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی آنریبل جج صاحب جسے کہتے ہیں ماورائے آئین ماورائے قانون کوئی زبردستی کا فیصلہ تو دے نہیں سکتا نا، جہاں پہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی بھی اگر ایک جج کرے گا تو وہاں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ملزم پارٹی ہو یا مدعی پارٹی ہو، وہ تو فوراً اس کو چیلنج کریں گے، دین ویئر ہی ول اسٹینڈ۔ اس لیے آنریبل جج صاحبان جو ہے وہ اس طریقے کی باتیں نہیں کیا کرتے، یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ نادان دوست ہیں ان کے، کسی بھی ذریعے سے میں مان لیتا ہوں نا، چلے جی 2 4 5 گروپ جو ہے وہ جج صاحب کے گھر پہ پہنچ گئے، انہوں نے ان کو تسلی دی ہوگی نا کہ ڈونٹ یو وری، لیکن اس حد تک جج صاحب بھی نہیں جا سکتے جس طریقے کی باتیں گروپوں میں یہ یوٹیوب چینل کی زینت بڑھ رہی ہے۔ باقی 2 تاریخ انشاءاللہ بہت سارے دوستوں کو
راجہ ریاض جو ہے وہ یاد ضرور رہے گا. ریزن کہ میں جتنی باتیں کرتا ہوں بھائی میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کرتا ہوں. میں کتابی باتیں نہیں کرتا. میں کوئی لکھا ہوا اسکرپٹ نہیں پڑھتا ہوں. الحمدللہ میرا زندگی کا ایک تجربہ ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو باخبر رکھوں, اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھوں کہ کہاں کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو میں پھر اس طریقے سے گفتگو کر دیتا ہوں ان ایڈوانس. کچھ سگنلز میں ضرور دے دیتا ہوتا ہوں. تو اب وہ سگنل جو ہوتے ہیں وہ صرف عقل مندوں کے لیے ہوتے ہیں. باقی بات وہی ہے کہ 6-7 پیشیوں پہ آلریڈی گئے ہیں نا, اگلی پیشی پہ بھی جا کے دیکھ لیں. ایک بات میں نے کہی تھی, ایک سینٹنس کہا تھا کہ کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا انٹل انلیس, جب تک کہ فرد جرم عائد نہ ہو. کیا کروا لیا انہوں نے فرد جرم عائد؟ صرف گروپوں میں ہی یہ کیس چل رہا ہے نا. کورٹ میں کیا ہوتا ہے؟ گروپوں میں بڑھ کے وہاں پہ کورٹ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہی ہے. تو اینی ہاؤ آگے بھی دیکھتے ہیں, چونکہ ایز پر لا جو 6 نومینیٹڈ لوگ ہیں ریفرنس کے اندر, انٹل انلیس وہ 6 کا کورم پورا نہیں ہوتا. یا اب ہوتا کیا ہے, جو سابقہ تجربے میں جو چیز آئی آج دن تک, کئی ایسی پیشیاں بیچ میں آئی کہ جہاں کا کورم پورا نہیں ہے. کبھی جج صاحب نہیں ہے تو کبھی کوئی ایک نہیں ہوگا, کبھی کوئی دوسرا نہیں ہوگا. تو یہی تو وہ چیز ہے جو ہمارے سسٹم کی مجبوریاں ہیں. پھر بھی اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار انہوں نے وایا کوٹ ہی لینا ہے نا, تو بھائی پھر تو اپنی نبیڑ تینوں کسی اور نل کی, ادھر سے باتیں کرتے کہ ہمیں صرف اپنے پیسوں سے غرض ہے. تو بھائی اگر صرف اپنے پیسوں سے غرض ہے تو پھر صرف اپنی بات کرو, پھر گروپوں میں آ کے بانگیں کیوں دیتے ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں دوگلا پن. کسی ایک سائیڈ پہ کوئی بھی شخص کھڑا نہیں ہوا, وہ ہر طرف اس نے جمپ لیا ہے نا. ایٹ دا سیم ٹائم وہ اداروں میں بھی کیا, ایٹ دا سیم ٹائم اس نے سیف ارمان سے اپنی وفاداری بھی نبھائی. ہو سر فکر ہی نہ کرو جناب, تابع دار جناب, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن وقت سب سے بڑا استاد ہوتا ہے, اس نے بڑا کچھ سکھا دیا. لیکن میں اب بھی کہوں گا کہ ابھی بھی کچھ نہیں گیا. اگر ہوش کے ناخن لے لیے جائیں تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے پازیٹیولی. نہیں لیں گے تو پھر بات وہی ہے کہ میں نے پہلے بھی وہ ایک پوسٹ میں نے بات کی تھی کہ اگر آپ کو زکام ہو گیا ہے تو اگر آپ میڈیسن لیں گے تو آپ کو 7 دن لگ جائیں گے ٹھیک ہونے میں. لیکن اگر آپ میڈیسن نہیں لیتے تو پھر آپ کو ٹھیک ہوتے ہوتے ہفتہ لگ سکتا ہے. اب یہ الٹے ہوں, یہ سیدھے ہوں, یہ جو مرضی کریں, جتنی مرضی بڑھ کے مار لیں, یہ جو زکام ہے نا یہ اپنے ٹائم پہ ہی جانا ہے, اور وہ ڈیسائیڈڈ بائی دا کورٹ ہوگا. باقی کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ ہے صورتحال.